تہذیب الاحکام میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک عورت طواف کر رہی تھی، بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ ایک شخص اس کے پیچھے تھا، اس کا ارادہ جو بھی تھا وہ اس کے پیچھے تھا۔ اس عورت نے اپنی باہیں باہر نکالی، اس مرد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور کیونکہ بیت اللہ تھا، خدا کا عظمت والا گھر تھا، اس کی نیت گناہ کی تھی، خدا نے اس کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے چپکا دیا۔ یعنی اتنا چپکا دیا کہ اس نے بھرپور کوشش کی کہ میرا ہاتھ چھوٹ جائے، جدا ہو جائے، لیکن ہاتھ جدا نہ ہوا۔ جو وہاں لوگ دیکھ رہے تھے ان دونوں کو امیر کے پاس لے آئے، جو امیر تھا، اور بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ امیر نے دونوں کو فقہا کے پاس بھیج دیا، یعنی جو جج قسم کے لوگ تھے یا جو قاضی قسم کے لوگ تھے، اس امیر نے ان کو ان کی طرف بھیج دیا۔ لیکن جس مرد کا ہاتھ قطع کرنا تھا یا قطع کرنے کا حکم دے رہے تھے، جس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا، وہ گناہگار تھا لیکن محب آل رسول تھا۔ اس نے پوچھا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں اولاد رسول میں سے کوئی فرد آیا ہوا ہو؟ تو لوگوں نے کہا حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے مولا کے پاس لے چلو۔ لوگ اس کو مولا کی خدمت میں لے آئے، حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ مولا نے اس کا ماجرا سنا اور مولا نے کہا خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگو اور توبہ کرو، تو میں دعا کرتا ہوں اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ پھر ایسا کبھی نہیں کرو گے۔ تو اس نے رو رو کر گڑ گڑا کر مولا سے معافی مانگی اور خدا کی ذات سے معافی مانگی کہ میں وعدہ کرتا ہوں پھر ایسا نہیں کروں گا۔ تو مولا نے بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میرے اللہ، یہ اپنے گناہوں کی آپ کے دربار میں معافی مانگ رہا ہے اور توبہ کا وعدہ کر رہا ہے، پھر ایسا نہیں کرے گا۔ خداوند تعالیٰ مہربانی فرما۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ خود بخود کسی کے چھڑانے کے علاوہ اس کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے جدا ہو گیا، اور اس نے پھر مولا کی بارگاہ میں معافی بھی مانگی اور مولا سے وعدہ بھی کیا کہ جتنے تک زندہ رہوں گا میرا آپ سے وعدہ ہے میں گناہ نہیں کروں گا، اور بالخصوص ایسا گناہ نہیں کروں گا۔